اب انہوں نے اللہ کو عرش پر ہی نہیں بٹھایا بلکہ ان کے نزدیک اللہ کی تعریف سنیے کیا ہے. یہ طالب الرحمان ہے پاکستان. آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا ہے. کہتے ہیں آسمان اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے وہ تدبیریں کرتا ہے سب کاموں کی اپنے. یعنی ہیڈ کوارٹر ہے تو پھر برانچز بھی ہوں گی کچھ، تو وہ برانچز کا ہے وہ نہیں بتایا انہوں نے ابھی تک، ہیڈ کوارٹر بتا دیا. آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا ہے. سورۃ نحل آیت نمبر 50 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے. ہم زمین پر بستے ہیں، آسمان ہمارے اوپر ہے، اور ان آسمانوں پر رب کا عرش ہے، اور اللہ اپنے عرش پر مستوی. کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اپنے عرش پر ہے، اور فرشتے فجر اور عصر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے کس حالت میں ان کو چھوڑا اور کس حالت میں ہم ان کے پاس پہنچے. شیطان نے علماء کو پہلے عقیدہ وحدت الوجود میں پھنسایا، پھر ان کو اس عقیدے کی طرف لایا کہ اس بات کا لوگوں کے سامنے اقرار کرو کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اور یہی عقیدہ عوام میں پھیلا دیا. اب شیطان کہتا ہے مجھ سے بچ کر جاؤ گے تو کہاں پر جاؤ گے. یعنی طالب الرحمان کہہ رہے کہ شیطان نے علماء اہل سنت کو بہکا دیا، کہا کہ اللہ کو عرش پر مت مانو، صحیح عقیدہ عرش پر ہے، اللہ یہ ہے. تو میں اس پر چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کائنات کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے. ازلی اور ابدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہیں گا. اور عرش مخلوق ہے، حادث ہے. حادث کا مطلب ہوتا ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو پھر وجود ہو اور پھر فنا بھی ہو جائے. تو عرش جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے. اور رب کائنات مخلوق سے مدد لینے سے اور مخلوق پر قرار پکڑنے سے پاک ہے. اب آئیے میں اس کے تعلق سے دو قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں جو ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے. قرآن کریم کا پارہ نمبر 24 ہے. اب دیکھیں پارہ بھی 24 ہے، 2400 کے جواب کے لیے. پارہ نمبر 24 سورہ مومن، یعنی بتا رہا ہے کہ مومن 2400 کی دھلائی کرنے والے ہیں. یہ تال میل دیکھیں آپ. اور آیت نمبر 7 اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. وہی ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. کون؟ اللہ کے فرشتے. وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدٍ، اور جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی پاکی بولتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا کہ اللہ کا عرش کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرشتے. تب ان کے عقیدے کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اللہ کا وزن پھر یہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی ذات اور صفات میں عرش کو شریک کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آگے بڑھیں. ابھی کتنے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس کی رہنمائی ہم کو تفاسیر اور حدیث کرتی ہے کہ ابھی عرش کو اللہ کے 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اور قرآن خود بیان کرتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا رب کائنات کے جلال اور قہر سے عرش کانپ رہا ہوگا تو اس وقت عرش کو کتنے فرشتے تھامیں گے؟ پارہ نمبر 29 سورہ حاقہ آیت 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْمَلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور حشر کے دن تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے. کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 8. تو مطلب کیا معاذ اللہ بقول ان کے عقیدے کے اگر اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اس دن اللہ کا وزن بڑھ جائے گا کہ اس کو 8 فرشتے لگیں گے عرش کو اٹھانے کے لیے؟ تو یہ آیت کریمہ 2 آیتیں کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ معاذ اللہ ہمارا رب عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے، عرش پر چڑھنے سے پاک ہے، عرش پر قائم ہونے سے پاک ہے. وہ اس کے ذات میں کوئی تغیر آئے وہ اس سے پاک ہے. اور یہی عقیدہ ہمارے کتب عقائد میں اجماعی طور پر بیان کیا گیا. چنانچہ کتب عقائد میں ہے لا یجری علیہ زمان ولا یشتمل علیہ مکان، اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا. اللہ زمانوں سے پاک، وقت سے پاک، لمحوں سے پاک. اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا اور نہ کوئی جگہ اسے گھیرے ہوئے ہیں.
وہ جگہوں سے پاک ہے، کسی جگہ میں سمانے سے پاک ہے، یہاں تک کہ شرح عقائد نصفی جو عقائد کی کتاب ہے اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ہے، شرح عقائد کے اندر صفحہ 59 ہے، یہ سامنے آپ کے دکھ رہا ہے، لکھتے ہیں ولا یتمکنو فی مکان، کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان، اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے معاذ اللہ، تو عرش جو ہے وہ اللہ کا مکان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ رب کہاں جس کو جو مکان کی حاجت رکھے۔ اسی طرح یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے الاتقان، الاتقان فی علوم القرآن، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 8 ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں خرج ابو القاسم اللقائی فی السنہ من طریق قرہ بن خالد ان الحسن ان امیہ ان ام سلمۃ فی قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو قاسم نے اس کی تخریج کی، اخراج کیا اپنی سنت میں، اور حضرت قرہ بن خالد کے طریق سے وہ روایت کرتے حضرت حسن سے، وہ اپنی والدہ سے، اور وہ روایت کرتی حضرت ام المومنین ام سلمہ سے، یہ سرکار کی زوجے ہیں اور ام المومنین مومنوں کی ماں ہے۔ وہ اللہ کے قول جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوی، استوا فرمایا اللہ نے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اس کے بارے میں کہتی قالت، وہ فرماتی ہے الکیف غیر معقول والاستواء غیر مجہول والاقرار بہ من الایمان والجحود بہ کفر۔ وہ کہتی ہے کہ کیفیت غیر معقول ہے، عقل سے پرے ہیں، عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، اور استوا مجہول ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہاں استوا سے کیا مراد ہے، والاقرار بہ من الایمان، اور وہ فرماتی ہیں کہ اس بات پر جو اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، قرآن کی اس آیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، والجحود بہ کفر، اور اس میں قریت کرنا اور اس پر یہ اعتقاد کرنا کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے، ہم اس کو کفر جانتے ہیں، یہ عقیدہ کفر ہے۔ یہ تفسیر مدارک ہے جس کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف قرآن کی تفسیر ہے، یہ 4 جلدوں میں آتی ہے، اس کا صفحہ نمبر 48 اور سورہ طہ کی تفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں الرحمن استوی علی العرش کے اندر وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں والمذہب قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مذہب وہ ہے، قابل قبول مذہب وہ ہے جو حضرت مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا، کہ وہ فرماتے ہیں الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعت لانہ تعالی کان ولا مکان فہو علی ما کان قبل الخلق المکان۔ اب جملے سنیں، ترجمہ سنیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ استوا غیر مجہول ہے، اس کی کیفیت عقل سے پرے ہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے جس طرح اللہ پہلے مکان سے پاک تھا اب بھی مکان سے وہ پہلے پاک ہے، جیسے پہلے بغیر عرش کے تھا۔ اب اگر آپ کہتے ہو نہیں عرش پہ بیٹھا ہے تب بھی ہم مانیں گے، تو اس کا پھر سوال میرے پھر 2-3 سوال سن لے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے 10 سوال کیے اس تعلق سے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا تو عرش حادث ہے کہ غیر حادث ہے آپ کے نزدیک؟ پہلا سوال۔ دوسرا، عرش جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے کہ بعد میں پیدا ہوا؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا جیسا آپ کہتے ہیں معاذ اللہ، تو جتنا عرش پر بیٹھا اس کا پورا وجود، تو عرش اور اس کا وجود مبارک دونوں برابر برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں عرش اور اللہ برابر برابر ہے، جیسے ابن تیمیہ نے بھی کہا، تو معاذ اللہ پھر عرش اور خدا برابر برابر ہو گئے، تو یہ بھی خدا کی ذات میں شریک ہو گیا۔ اور اگر آپ کہتے نہیں عرش چھوٹا ہے، اللہ کا وجود بڑا ہے، تو جتنا حصہ عرش سے لگا ہے وہی خدا ہے کہ جو عرش کے باہر حصہ ہے وہ بھی خدائی میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا، تو اس کو بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسے ازل سے تھا ویسا کیوں نہیں رہا؟ بیٹھا کیوں؟ جیسے پہلے تھا ویسا کیوں نہیں رہا؟ اور اگر آپ کہتے نہیں پہلے سے ہی عرش پہ بیٹھا ہے تو عرش بھی ازلی ہوا، یہ بھی عقیدہ کفر ہے۔ پھر میں ایک سوال اور کرتا ہوں، 5واں، کہ
اللہ عرش پر بیٹھا آپ کے عقیدے کے مطابق تو عرش سے اتر سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا؟ تو آپ کہیں گے نہیں اتر سکتا، تو میں کہوں گا خدا عاجز ہے، مجبور ہے کہ اتر نہیں سکتا، اور جو مجبور ہے وہ خدا نہیں۔ اور پھر آپ کہیں نہیں اتر سکتا ہے، قادر ہے، تو میں کہوں گا جو اتر جائے اس کی ذات میں تغیر آ گیا، جس کی ذات میں تغیر آ جائے وہ خدا نہیں۔ تو اگلوں گے بھی تو پھنسوں گے، نگلوں گے بھی تو پھنسوں گے۔ یہ میں نے 5 سوال سنائے، 10 سوال آپ اس CD میں سننا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، یہ صرف اللہ کے عرش پر بیٹھنے کے قائل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جسم کے بھی قائل ہے۔ الزام یہ ہم پر لگاتے ہیں کہ سنی لوگ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے۔ ان کا شرک دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے، یہ اللہ کا جسم بھی مانتے ہیں، اور اللہ کے جسم کے تعلق سے ایک فرقہ تھا بہت پہلے جس کا پیشوا جعد بن درہم تھا۔ جعد بن درہم ایک پہلا شخص ہے جس نے عقیدہ قائم کیا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ کے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، کان بھی ہے، منہ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، پورا جسم ہے اس کا۔ اس زمانے میں علماء نے اس کو واجب القتل کہا، اس پہ فتوے لگائے، مگر اسی عقیدے کو 661 ہجری کے بعد ابن تیمیہ نے دوبارہ اس کو پیدا کیا، اسی نظریے کو زندہ کیا، اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ جسم بھی رکھتا ہے معاذ اللہ، اور اس کی پوری ذریت آج تک اللہ کو جسم مانتی ہے، جسم کے قائل مانتی ہے۔ چنانچہ موجودہ جو ان کے بہت بڑے ملا کہلاتے ہیں سعودیہ سے، جو تقریریں کرتے ہیں نور ٹی وی پر، وہ اللہ کا جسم بتاتے۔ آئیے جسم کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، انہی کے جملوں میں سنتے ہیں۔ یہ توصیف الرحمان صاحب سے سنیں۔ مالک کہتا ہے کہ اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو یہ جنت کیوں دیتا؟ میں تم سے راضی ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے اللہ تو نے عطا کرنا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو ہم یہی سوال کرتے ہیں اللہ اپنے چہرے کا ہمیں دیدار کروا دے۔ مالک اپنے سارے نور کے پردوں کو ہٹائے گا، اپنے اولیاء کو اپنا دیدار کروائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کے چہرے کا۔ جنت میں ہمارے علماء نے صرف یہ کہا دیدار خداوندی ہوں گا اور بے قیف ہوں گا، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، مگر انہوں نے مطلقاً حکم لگا دیا اللہ چہرہ دکھائیں گا اپنا، اور جنتی چہرے کا دیدار کریں گے اس کا۔ یہ تو توصیف الرحمان تھے۔ آئیے معراج ربانی صاحب کیا کہتے ہیں سعودیہ سے، ذرا اشعری عقیدے کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اشعری جو عقیدہ ہے نا، اصل میں یہ اشعریہ جو ہیں یہ صفات جو اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ہیں، یعنی علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، ان کو مانتے ہیں، بصر ہے، سماع ہے نا، اس کو مانتے ہیں، بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے پڈلی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پڈلی ہے۔ اب وہ کیسے ہے کیا ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرہ ہے، قرآن میں موجود ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو صفات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں، اور اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بتائے، ہم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تعطیل اور بغیر کسی تشبیہ کے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم کسی سے تشبیہ، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ فرمایا ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمان، اب یہاں ہاتھ کا مطلب قدرت کرنا، ہاتھ کا مطلب نصرت کرنا، یہ غلط بات ہے۔ تعویل نہ کریں ہم، نہ ہم تشبیہ کریں، تو بغیر تشبیہ اور بغیر تعطیل اور بغیر تحریف اور بغیر تعویل کے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام صفات کے اوپر مانتے ہیں۔ اور جو اشعری ہیں یہ لوگ صرف چند صفات کو مانتے ہیں، بقیہ صفات کی تعویل یا اس کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی بدعتی ہیں اور یہ بھی گمراہی فرقوں میں ہیں۔ بہرحال معاذ اللہ استغفر۔ حضرت امام ابو الحسن اشعری عقائد کے امام ہیں بہت بڑے، تو وہ مردود کہتا ہے کہ وہ تو بدعتی تھے، یہ پکا ٹھیکیدار سنی ہے، یہ پکا مسلمان ہے۔ اور کیسا ہے کہ اللہ نے فرمایا، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے، تو بولے ہاتھ ہے تو اللہ کے ہاتھ کھلے تو ہاتھ ہی ہے اس کے، پھر اللہ کی پنڈلی ہے تو پنڈلی بھی ہے۔ اب دیکھیں پنڈلی بھی مان رہے ہیں، چہرہ بھی مان رہے ہیں، ہاتھ بھی مان رہے ہیں، تو ہندو اور ان کے عقیدوں میں فرق کیا رہا پھر؟ وہ تو یہ بھی وہ بھی مانتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا غیر مسلموں نے؟ انہوں نے کہا ہمارے 2 ہے، اب بھگوان ہم سے گریٹ ہونا چاہیے تو 4 کر دو اس کے۔
ہمارا ایک سر ہے تو بھگوان گریٹ ہونا چاہیے تو 4 منڈے کر دو اس کے. اب انہوں نے بھی ایسی کچھ سوچا ہوں گا, خدا اسی تراشا ہوں گا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہاتھ بھی بتا رہے ہیں اور آپ چونک جائیں گے. یہ اللہ کے ہاتھ جو ہے ظاہری طور پر مانتے ہیں اور خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت لینا, یہ تعویل کرنا ضروری نہیں ہے, یہ تعویل کرنا مناسب نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے ہاتھ کے تعلق سے جو یہ بیان کرتے ہیں اور جو ان کا تصور ہے کہ اللہ ہاتھ رکھتا ہے, اس تعلق سے کتنا گندا اور بیہودہ نظریہ ان کا, میں کتاب سے آپ کو سناتا ہوں. بڑی مشہور اور ان کی مشہور زبان ہے, ان کے ہاں کی کتاب ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم. اس کا صفحہ نمبر 307 ہے, اس کا صفحہ نمبر. اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. مولانا اسماعیل دہلوی جو غیر مقلدین اور دیوبندی دونوں کے مسلم بزرگ ہیں. اسماعیل دہلوی صاحب کو لے کر اب تک ان میں جھگڑا چل رہا ہے. دیوبندی بولتے یہ ہمارے تھے, اہل حدیث بولتے ہمارے تھے. ہم نے بولے تم دونوں نے آپس میں آدھا آدھا بانٹ لو, یہ ایسے لوگ تو بھی کو مبارک ہو. تو بہرحال یہ اسماعیل دہلوی دیوبندی اور غیر مقلدین دونوں کے نزدیک بہت بڑے علامہ ہیں. انہوں نے اپنے پیر سید رائے بریلی جو ان کے پیر صاحب تھے, ان کی شان میں, ان کی عظمت میں کتاب لکھی جس کا نام ہے صراط مستقیم. اس کتاب میں اپنے پیر کی وہ عظمت بیان کرتے ہوئے صفحہ 307 پر کیا لکھتے ذرا سنیے. یہ ہے ان کی عقیدہ اور ان کی توحید, اور دعویٰ ہے کہ بریلوی لوگ جو ہے وہ توحید سے دور ہے. کہتے آپ نے یعنی سید رائے بریلی نے جناب رسالت مآب صلاۃ اللہ و سلامہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عدد چھوہارے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو کھلائے. چھوہارے کہتے کھجوروں کو. اس طرح سے ایک ایک چھوارا اپنے ہاتھ مبارک سے لے کر حضرت سید صاحب کے منہ میں رکھتے تھے. بعد ازاں کہ آپ بیدار ہوئے اس روائے حقہ کا اثر ظاہر باہر اپنے نفس میں پاتے تھے, اور اسی خواب کی بدولت ابتدائے سلوک نبوت حاصل ہو گیا. کہتے رسول اللہ خواب میں آئے ہمارے پیر صاحب سید رائے بریلی کے, خلیل مولانا اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں, اور خواب میں رسول اللہ نے ان کو کھجور کھلائی. اس کھجور کھانے کے بعد جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو کھجور کا اثر, اس کی چاشنی موجود تھی ان کے ذہن و فکر میں, ان کے دہن میں, منہ میں. اور اس کھجور کھلانے سے کیا ہوا, ابتدائے سلوک نبوت یعنی نبوت کا ابتدائی درجہ ان کو مل گیا. پھر کہتے بعد ازاں ایک دن, پھر اس کے بعد ایک دن جناب ولایت مآب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جناب سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا. پس جناب علی مرتضی نے آپ کو اپنے ہاتھ مبارک سے غسل دیا اور آپ کے بدن کی خوب اچھی طرح سے شست و شو کی, جس طرح والدین اپنے بیٹوں کو نہلاتے اور شست و شو کرتے ہیں. اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نہایتی عمدہ اور قیمتی لباس اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو پہنایا. پس اس واقعے کے سبب سے کمالات طریق نبوت نہایتی جلوہ گر ہوئے. پھر کہتے ہیں خواب میں حضرت علی آئے, پھر خاتون جنت آئی, حضرت علی نے نہلایا دھلایا, حضرت فاطمہ نے بھی نہلایا اس بڈھے کھوسٹ کو, اور نہلا کے پھر کپڑے پہنائے ان کو, اور کپڑے اپڑے پہنا کے جس طرح بچوں کو ماں باپ کرتے شفقت سے نہلاتے ہیں اور شست و شو کرتے یعنی پیشاب پاخانہ دھلاتے, ویسے ان کا بھی پیشاب پاخانہ دھلایا, معاذ اللہ استغفر اللہ. اس سے پھر کیا ہوا, کہتے ہیں کہ کمالات طریق نبوت کا اور کمال ان پر ظاہر ہو گیا, اور اجتباع ازلی جو کہ ازل الازال میں پوشیدہ تھی منصع ظہور پر جلوہ گر ہوئی, اور عنایت رحمانی اور تربیت ربانی بلا واسطہ آپ کے حال کے متکفل ہوئی. اس واقعے کے بعد کیا ہوا, اللہ رب العزت ڈائریکٹ تجلی فرمایا, اللہ نے رحمانی تجلیہ آئی, تربیت ربانی حاصل ہوئی, اور اللہ نے بغیر کسی واسطے کے ان کو ڈائریکٹ خود پڑھانا اور سکھانا شروع کر دیا. یعنی رسول کے لیے بھی تو جبریل آتے تھے وہی لے کر, یہاں سب ڈائریکٹ معاملہ چل رہا ہے. اور پائے در پائے معاملات اور بے شمار واقعات وقوع میں آئے, یہاں تک, اب یہاں سے سنیے, یہاں تک کہ ایک دن حضرت حق یعنی اللہ تعالیٰ نے جل وعلا نے آپ کا داہنا ہاتھ خاص اپنے دستے قدرت میں پکڑ لیا. سید رائے بریلی کا ہاتھ اللہ نے کیا کیا, داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اللہ نے, اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفیع اور بدی تھی یعنی جو بہت لمبی چوڑی تھی, آپ کے سامنے کر کے فرمایا ہم نے تجھے ایسی چیز عنایت کی ہے اور چیزیں بھی عطا کریں گے. تا آ کے ایک شخص نے آپ کے پاس حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی. اللہ نے پھر ایک چیز ظاہر کی جس کی کوئی حدیں نہیں تھی,
اور کہا کہ یہ چیز ہم تجھے دے رہے ہیں، یہ ہماری عطا ہے، اور بھی تجھے دیں گے۔ اسی درمیان میں ایک شخص آیا سید رائے بریلی کے پاس، مولانا اسماعیل دہلوی کے پیر کے پاس، اور آ کے کہنے لگا حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے مرید۔ اب آگے سنیے، تو وہ آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بیعت کی درخواست کی، اور چونکہ آپ ان ایام میں علی العموم بیعت نہیں لیا کرتے تھے، یعنی کھلے طور پر بیعت نہیں لیتے تھے، اس لیے اس شخص کی درخواست کو قبول نہ فرمایا۔ جب اس شخص نے نہایتی الحاح اور اصرار کیا تو آپ نے اس سے فرمایا ایک روز توقف کرنا چاہیے۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ حضرت بیعت تو مجھے آپ ہی سے ہونا ہے۔ تو سید رائے بریلی نے کہا ایک دو روز رک جاؤ، اس کے بعد دیکھتے ہیں، بعد حضرت جو کچھ مناسب وقت ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ پھر آپ اجازت اور استفسار کے لیے جناب حق میں متوجہ ہوئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اجازت کے لیے، اور عرض کیا کہ بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امر کی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت کرے، اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ ارے اس کو بیعت کرنا ہے تو مجھے ہاتھ دینا پڑے گا نا، میرا ہاتھ تو آپ نے پکڑ لیا ہے اللہ نے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور اس جہان میں جو کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیشہ دستگیری کی پاس کرتا ہے، اور حضرت حق کے اوصاف کو اخلاق مخلوقات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں، پس اس معاملے میں کیا منظور ہے؟ اس طرف سے حکم ہوا جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا اگرچہ لاکھوں کا ہی کیوں نہ ہو، ہم ہر ایک کو کفایت کریں گے۔ پھر اللہ نے حکم دیا ہاں جاؤ بیعت کر لو، اور جو تجھ سے بیعت کر لیں گا ہم اس کو کفایت کریں گے، ہم اس کو خوب نوازیں گے، چاہے وہ لاکھوں ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کی اجازت ہے، پھر اللہ نے ہاتھ چھوڑ دیا ان کا، رائے بریلی صاحب کا، پھر انہوں نے لوگوں کو ہاتھ دینا شروع کر دیا۔ یعنی اس سے یہ ان کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے اور ان کی کلپوں میں بھرا پڑا ہے کہ اللہ کا جسم بھی مانتے ہیں، اللہ کے ہاتھ پیر پنڈلی سب مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیر اتنے اونچے ہیں، کمالات نبوت کے بھی منصب پر فائز ہے، سلوک کمالات نبوت بھی ان پر ظاہر ہے، اور یہی نہیں اللہ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے، معاذ اللہ۔ اب یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ یہی جنہوں نے ابھی میں نے صراط مستقیم جن کی سنائی، ان کے نزدیک اللہ کی توحید کیا ہے، یہ توحید کی بہت دعوے کرتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی، بڑی رسوائے زمانہ کتاب، چھٹاک بھر کا رسالہ ہے وہ، اس کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ یہ اس وقت آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے، میرے ہاتھ میں موجود ہے، دارالعلوم ممبئی سے چھپی ہے یہ۔ صفحہ نمبر 9 پر دیکھیں کیا لکھا ہے، سنیے ذرا غور سے۔ تقویۃ الایمان کی تعریف میں لکھا گیا ہے، کہتے ہیں اس کتاب سے ہندوستان میں مسلمانوں کو بڑا عظیم نفع پہنچا اور اس کی آواز گھر گھر گونجی، اس کے ایک ایک جملوں کو لوگوں نے حفظ کیا، اس کتاب نے زخموں پر نشتر کا کام کیا، آپ نے مسلمانوں میں رائج شرک و بدعات کی تمام خفی و جلی صورتوں کو نام لے لے کر اجاگر کیا، اور سب کی نہایت دل نشین اور عام فہم انداز میں نشاندہی کی۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ تقویۃ الایمان اردو زبان میں ہندوستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے ان کے ہاں؟ کون سی ہے؟ تقویۃ الایمان۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ تقویۃ الایمان، یاد رکھیے۔ پھر ایک دوسری کتاب جو ابھی دارالکتاب سے چھپی ہے، یہ دیکھیے، مولانا غلام رسول مہر جو ان کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی تقدیم کے ساتھ یہ کتاب چھپی، اس کے اندر بھی مقدمہ کے اندر عرض ناشر صفحہ 11 پر دیکھیے کیا لکھا ہے۔ تقویۃ الایمان متحدہ ہندوستان کی دینی و اسلامی کتابوں میں نہایتی اہم کتاب ہے، جو قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ شائع ہوتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ یہ دو حوالے میں بتا رہا ہوں کہ کتاب اتنی معتبر ہے، ان کے یہاں اتنی معتبر ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ چھپتی ہے۔ میں جملہ کہتا ہوں یہاں پر ٹھہر کے، تم پوری زندگی ہم بریلی اور سنیوں کو تانے دیتے ہو کہ حدیث نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، قرآن حدیث، قرآن حدیث، اور تم قرآن کے بعد بخاری سب سے زیادہ نہیں چھاپتے، قرآن کے بعد مسلم نہیں چھاپتے، حدیث کی کتاب نہیں چھاپتے، کیا چھاپتے ہو؟ تقویۃ الایمان چھاپتے ہو، اور دعویٰ اہل حدیث ہونے کا کرتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہوئے۔ تم ہمیں امام ابو حنیفہ کی تقلید سے روکتے ہو، اور تم خود اسماعیل دہلوی کے اتنے پکے مقلد ہو۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہ کتاب چھپ رہی ہے، اور بولا جا رہا ہے بخاری پڑھیے، حدیث پڑھیے، مسلم پڑھیے۔ اب اس تقویۃ الایمان میں عقیدے کے نام پر کیا گل کھلائے گئے، ذرا سنیے۔ یہ کتاب دیکھیے تقویۃ الایمان، پھر میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 86 ہے۔
مولانا اسماعیل لکھتے ہیں اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے. اردو زبان میں مکر کے معنی میں نہیں کروں گا، ابھی میں ترجمہ نہیں کروں گا مکر کا ترجمہ، صرف لفظ مکر کو آپ ذہن میں رکھیں اور میں لغت سے بتاؤں گا مکر کے معنی اردو میں کیا ہوتے ہیں. عربی میں تدبیر کے بھی معنی میں آتے ہیں، لیکن یہ کتاب اردو میں لکھی جا رہی ہے، عربی میں نہیں. کہتے ہیں اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے کہ بعض وقت بندہ شرک میں پڑا ہوتا ہے اور اس کے غیر سے مرادیں مانگتا ہے اور اللہ اس کے بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں سچی راہ پر ہوں. یعنی کیا کرتا ہے ایک انسان؟ غیروں سے مانگتا ہے، بتوں سے مانگتا ہے، مشرک شرک کرتا ہے، مشرک رہتا ہے، مانگتا غیروں سے ہے، بتوں سے، مگر اللہ مکر کیا کرتا ہے؟ اس کو بہلانے کے لیے اس کی مرادیں پوری کرتا ہے. لے مانگتا بت سے، اللہ دیتا ہے. اب لفظ مکر کے معنی کیا ہے ذرا سنیے. یہ کتاب مکر کے معنی کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، یہ فیروز اللغات، اردو کی سب سے معتبر لغتوں میں شمار ہوتی ہے. یہ فیروز اللغات صفحہ 1277 ہے فیروز اللغات کا. یہاں مکر کے معنی ذرا دیکھیے، یہ مکر کے معنی پورے دیے. مکر مذکر ہے، یہ لفظ دھوکہ مکر کے معنی، فریب، دغا، چھل، ہیلا، بہانہ، بہروب، بھیس، جھوٹ، خلاف واقع بات، ریا، نفاق، دو رنگی، چالاکی، عیاری، چال. ایک بھی لفظ اچھا ہے؟ اب اس اردو کی لغت کے اس میں آپ ترجمہ کریں. اللہ کے مکر سے ڈرنا چاہیے، یعنی اسماعیل دہلوی کہہ رہے اللہ کے دھوکے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے فریب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے دغا بازی سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے ہیلے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے چھل سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے بھیس سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے جھوٹ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی ریا سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے نفاق سے ڈرنا چاہیے. فیروز اللغات کا جو بھی جملہ مکر کے معنی میں فٹ کرنا ہے آپ کر لو اور خود دیکھ لو کہ تم نے اللہ کی توحید کو کیا سے کیا بنا دیا. تمہارے نزدیک اللہ مکار ٹھہر کر بھی تمہاری توحید بچی ہوئی ہے. چلیے اب آئیے اللہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ اور سن لیجئے. ابھی آپ نے سنا کہ اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا تھا، کس کا؟ رائب علیوی کا. اب یہ ابھی تک تو ہم غیر مقلدین پہ چل رہے تھے، دیوبندی بھائی ان کے ناراض ہو رہے ہوں گے، بڑے بھائی ان کے، یار ہمارا کیوں نام نہیں آ رہا. ان کے سب سے بڑے علامہ، دیوبند کی بنیاد اور ابتدائی شروع وہیں سے ہوتی ہے. کتاب کا نام ہے سوانح قاسمی، جلد نمبر 1 یہ میرے ہاتھ میں ہے. سوانح قاسمی مولانا قاسم نانوتوی کی سوانح ہے. ان کا مقام کیا ہے ذرا سن لیجئے. آپ امام احمد رضا کہیں چہرے کا جغرافیہ بدل جائیں گا ان کا، کہیں گے یہ امام پانچویں کہاں سے آ گئے. بولتے ہیں نا 4 امام ہیں، یہ امام احمد رضا پانچویں کہاں سے آ گئے. آپ اعلیٰ حضرت کہیں تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. مگر نام کیا لکھا ہے مولانا اسماعیل کا ذرا سنیے آگے. نام ہے سیدنا الامام الکبیر. امام بھی نہیں ہے، امام الکبیر یعنی اماموں میں سب سے بڑے، اور سیدنا یعنی اماموں کا، اب اس کا اگر یوں ترجمہ کرے اماموں میں سب سے بڑے اور پھر تمام اماموں کے سردار. اب یہ ہم سے بولتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت بولتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام حضرت، عیسیٰ علیہ السلام حضرت، رسول اللہ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کہاں سے ہو گئے؟ تو میں پوچھتا ہوں امام حسین امام، امام غزالی امام، امام حسن امام، امام جلال الدین سیوطی امام، یہ امام الکبیر. تو یہ امام حسین امام حسن سے بھی بڑے ہیں کیا؟ امام باقر سے بڑے ہیں کیا؟ امام جعفر سے بڑے ہیں کیا؟ تو جو جواب تم یہاں دوں گے وہی جواب وہاں فٹ کر لینا. تو بہرحال صفحہ 25 پر ان کے امام الکبیر مولانا قاسم نانوتوی کا مقام لکھا جا رہا ہے. ذرا دیکھیے کیا ہے. لکھتے ہیں جناب مولوی صاحب نے یعنی مولانا قاسم نانوتوی نے ایام طفلی میں یعنی جب بچپنے کا عالم تھا، چھوٹے تھے، یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں. ان کی جماعت میں کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑ لے رہا ہے، کوئی اللہ کی پنڈلی بتا رہا ہے، کوئی اللہ کا چہرہ بتا رہا ہے، اور یہ سب سے آگے نکلے. کہا تم ہاتھ پیر بتاتے رہو، میں تو گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. سب سے آگے نکلے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے توحید. اس ٹاپک میں گھنٹوں اور کئی دن بول سکتا ہوں. یہ آئینہ ہے، ان کو دکھایا جا رہا ہے آج. بہت تم نے لوگوں کو شرک کیا. اپنے گھر میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو پہلے. چلیے اور دیکھ لیے. اب یہ گود میں بیٹھے. اب یہ ہو سکتا ہے کوئی کہے پرانے تھے، مر گئے، مٹی میں مل گئے.
اللہ دیکھیں گے، اللہ صاحب دیکھیں گے ان کو. آخری بہانہ یہی ہوتا ہے. چلیے ابھی ایک موجودہ ہے، ہو سکے تو آپ ان کی اصلاح کر دیجئے، ہو سکے تو. حالانکہ آپ سے امید نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پوری جماعت اشرف علی تھانوی کی اصلاح نہیں کر سکی، گنگوہی کی اصلاح نہیں کر سکی، تو آپ آج کے موجودہ ان کی کیا اصلاح کریں گے؟ وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب. پاکستان میں تبلیغی جماعت کے اس وقت سب سے بڑے علامہ ہیں، تبلیغی جماعت کے سربراہ. انہوں نے دعا کی اجتماع میں، اس کی آڈیو مجھے حاصل ہوئی اور نیٹ پہ ڈلی بھی ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی نہیں، کوئی میں نے کہیں سے لایا نہیں، بنایا نہیں. نیٹ پر آپ جائیے، ان کی ویب سائٹ سرچ کیجئے تبلیغی جماعت کی، خود آپ کو آڈیو مل جائے گا. میں نے صرف یہ کیا ہے، اس میں ان کی آڈیو کے ساتھ اردو کی اسکرپٹ بھی لکھ دی تاکہ آواز سمجھنے میں کہیں اگر کمی پیشی آئے تو آپ عبارت بھی پڑھ لیں کہ دعا کیسے کر رہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ ان کے نزدیک اللہ کا مقام کیا ہے. آئیے طارق جمیل جو ابھی زندہ ہے اور تبلیغی جماعت کے سربراہ اور اعلیٰ ہے اور سب سے بڑے علامہ ہیں، اجتماع میں دعا کیسے ہو رہی ذرا سنیں. ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، اب شکست سے خوردہ ہوئے پڑے ہیں. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا. آواز تھوڑی بھری ہوئی تھی، میں پڑھ دیتا ہوں ایک بار. اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے اور کلیئر جب کمپیوٹر پہ آپ سنیں گے تو بہت کلیئر آواز آئیں گی کیونکہ اسپیکر سے گونج رہی ہے. طارق جمیل صاحب دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کرے کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں. یا اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، اب شکست سے خوردہ ہوئے پڑے ہیں. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کے ہٹے ہاتھ رد نہ فرما، اور اب یہ اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. میں منوان جملے پڑھ رہا ہوں. فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے، آج کے فرعونوں کو پکڑ. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رد نہ فرما، اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے، آج کے فرعونوں کو پکڑ. یا اللہ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے. اب اللہ کے لیے دیر بھی ہے. اور وہ آئیں گا جمیل صاحب کے بعد. کہاں چلنا ہے بولیے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے اماں کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. اب یہ پیٹا ضرور سنیوں نہیں ہوں گا. تو یہ پٹ کے بلانے آئے ہیں. اور احمد رضا نے تو ایسا پیٹا، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار کے پار ہے. یہ رضا کا مار کی مار. تو اب کہتے پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. آجا آجا نا، تو آجا نا میرے مولا، تو آجا میرے مولا. ہماری جگ ہسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ جانا یا اللہ. اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہے، تو آ کے انہیں دکھا دے. یا اللہ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا.
ہماری جگ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے۔ یا اللہ آجا آجا، ہماری ضد مان لی۔ اب یہ جملے سنیے، کفریہ جملے، سراتن کفر ہے، یہ سری کفر ہے۔ تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے تیرے آگے پیچھے، یعنی اللہ کے لیے آگے پیچھے بھی ہے، معاذ اللہ۔ یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں، ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں گے، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں۔ یا اللہ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، آنا ہمارے زخموں پہ مرہم رکھ دے۔ یا اللہ آیا آیا، ہماری ضد مان لے، تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے۔ یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں، ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں گے، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں گے۔ اللہ اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے، آنا ہمارے زخموں۔ یہ اجتماع میں دعا ہوئی، یہ اللہ کے پاؤں بھی پکڑنے کے لیے تیار ہے، اللہ کو بلا بھی رہے ہیں، آجا آجا۔ اب تصور کیجئے یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں مشرک مشرک مشرک، اور خود کتنے بڑے شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہی ابن کثیر کا جملہ سنا دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تلوار نکالیں گا اور کیا کریں گا، پڑوسی کو کہیں گا مشرک مشرک۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون شرک کا حقدار ہوں گا، کہنے والا یا جس کو کہا جا رہا ہے؟ فرمایا جو کہہ رہا ہوں گا وہ خود شرک کا حقدار ہوں گا۔ آج وہی پوزیشن آ گئی ہے۔ چلیے آپ کے علاقے کے فیوریٹ شخصیت یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ یہ بھی صاحب بہت دنیا کو اسلام پھیلا رہے اور خود اسلام سے محروم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، اپنے علماء سے سناؤں گا، واقعے کی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک شخص تھا نا، ایک بزرگ کا امتحان لینے گئے تھے، غوث پاک بھی چھوٹے تھے، تو اس نے کہا میں 10 سوال کروں گا، اس بزرگ سے جواب دے دیں گے اگر تو میں مان لوں گا یہ بزرگ ہے۔ غوث پاک نے کہا میں تو سوال نہیں کروں گا نہ امتحان لوں گا، میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں بزرگوں کا ادب کرتا ہوں۔ پہنچے تو بزرگ نے پہلے ہی فرمایا تیرا یہ سوال ہے، اس کے یہ جواب ہے، اور غوث پاک سے فرمایا کہ تم بزرگوں کی محبت کرتے ہو، ادب کرتے ہو، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد میں اعلان کرو گے میرا قدم تمام اللہ کے ولیوں پر ہے، ان کے کاندھوں پر ہے۔ یہ واقعہ سنا ہے نا؟ اس کا جو حصہ ایک تھا وہ یہ تھا کہ جنہوں نے سوال کیا تھا اس کے بارے میں اس بزرگ نے پیشن گوئی کی تھی تو اسلام کا بہت بڑا مبلغ بنے گا، تو عیسائیوں کو اسلام کی طرف لائیں گا، سینکڑوں عیسائی تیرے مناظروں میں ہار کر شکست کھا کر اسلام قبول کر لیں گے، مگر تیری اپنی موت کفر پر ہوں گی۔ ذاکر نائک کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہے ہمارا۔ اب ذاکر صاحب نے کتاب لکھی جس کا نام یہاں میرے ہاتھ میں بھی ہے، مانیٹر پہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز، یہ ہاتھ میں میرے پاس، انگلش میں لکھی انہوں نے۔ کفر جب بولنا ہوتا ہے ذاکر صاحب کو تو وہ انگلش کا ہی سہارا لیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بہت ساری میجورٹی جو ہے وہ انگلش نہیں سمجھتی، انگلش میں کفر بول دو، اردو میں چپڑی چوپڑی باتیں کرو۔ اس کا صفحہ نمبر 24 ہے، یہ دیکھیں اس پیج بھی 24 ہے یار، یہ 24 کا طالب علم آج بہت چل رہا ہے۔ اب یہاں پر وہ لکھتے ایک ہیڈنگ لگائی، God does not become a human being، کہتے ہیں خدا انسانی پیکر میں ڈھل نہیں سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار وہ انسان ہونے کا انکار کر رہے ہیں خدا کے، کہ خدا انسان نہیں ہو سکتا، لیکن کہہ کیا رہے ذرا سنیے آگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں some people argue that God can do everything، بہت سارے لوگ، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، then why cannot he taken human from، کیا خدا انسان بن سکتا ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو وہ کیا انسانی روپ بھی لے سکتا ہے، انسان کے روپ میں آنے پر قادر ہے؟
تو جواب میں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب, ہی گاڈ وشز ہی کین بیکم اے ہیومن بینگ. اگر خدا چاہے تو وہ انسان کے پیکر میں آ سکتا ہے, انسان بن کے زمین پر آ سکتا ہے, بٹ لیکن then he no longer remains God, he because the qualities of God, he human being in many respect are completely compatible. وہ کہتے ہیں کہ مگر ہوگا یہ کہ اگر خدا انسانی شکل میں آ جائیں گا تو وہ پھر خدا نہیں رہیں گا, اس لیے کہ خدا اور انسانیت کی جو خصوصیات ہے اس میں بہت تضاد ہے. اب یہاں پر میں ذرا سمجھاتا ہوں آپ کو. سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا انسانی شکل میں آ نہیں سکتا, یہ ہیڈنگ لگائی انہوں نے, لیکن عقیدہ کیا دے رہے ہیں, کہہ رہے کہ وہ قادر ضرور ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان بن کر آ جائے, اور اگر وہ انسان بن کر آئیں گا تو پھر خدا نہیں رہیں گا. اب آپ کہیں گے یار وہ تو انسان بننے کا انکار کر رہے ہیں, لیکن وہ انکار نہیں کر رہے بلکہ خدا کا انسان بننا ممکن مان رہے ہیں. اب میں اس کو تھوڑا آسانی سے سمجھا دیتا ہوں, حالانکہ بہت دشوار منزل ہے یہ علم کلام کی, لیکن بہت آسان کر کے انشاءاللہ میں آپ کے ذہنوں میں اتار دوں گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ کے تعلق سے دو چیزوں پر ہے, ایک ہے ممکن اور ایک ہے محال. کتابیں آپ عقائد کی دیکھ لیں, محال کیا ہے اور ممکن کیا ہے میں بتاتا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کے لیے محال ہے اور اللہ کے لیے چیزیں ممکن بھی ہے. جیسے انسان کیسے پیدا ہوتا ہے, مرد اور عورت کے ملاپ سے. عورت حاملہ ہوتی ہے, عورت کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے, مگر ممکن ہے, اللہ قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چاہے پر قادر ہے. اگر وہ چاہے تو درخت سے انسانوں کو پیدا کرے, قادر ہے. یہ ہے ممکن, ممکن ہے, کرتا نہیں ہے ایک الگ بات ہے. اس کی قدرت, اس کی سنت الہیہ یہ ہے کہ عورت سے ہی بچہ پیدا ہو, لیکن وہ قادر ہے اگر وہ چاہے تو جھاڑ سے, درخت سے بچے پیدا کرے, وہ چاہے تو زمین سے انسان کو اگا دے. ممکن ہے, یہ ہوتا ہے ممکن. بارش آسمان سے برستی ہے, اللہ قادر ہے کہ بارش آسمان سے نہ برسائے, زمین سے فوارے نکلے, ممکن ہے, قادر ہے. مگر ایک عقیدہ ہمارے نزدیک, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے بعض چیزیں محال ہیں, اللہ چاہ کر بھی نہیں کرتا. اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے بعض چیزوں کا ماننا, محال ماننا, یہ عقیدے کی جان ہے. جیسے عیب اللہ کے لیے محال ہے, جھوٹ بولنا اللہ کے لیے محال, کسی کی غیبت کرنا اللہ کے لیے محال. یہاں تک کہ علماء نے مثالیں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے لیے بچہ پیدا کرنا اس کے لیے محال, اپنی بیوی رکھنا محال, خود اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا, محال ہے یہ. اگر کوئی بیوقوف کھڑے اور کہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ کیا اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا, تو کہا جائے گا نہیں, عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے محال ہے, اس کی ذات کے لیے محال ہے کہ وہ اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا, اپنی بیوی نہیں بناتا, اپنا کسی کو بچہ نہیں بناتا. وہ بچہ جننے سے پاک, یہ محال ہے. اس کو نیند آئے, یہ محال ہے. وہ سو جائے, محال ہے. وہ کمزور ہو جائے, یہ محال ہے. جتنے عیوب ہے اللہ کے لیے سب محال ہے. تو اسی طرح انسان بن کر آنا یہ بھی محال ہے, مگر ڈاکٹر ذاکر صاحب اس کو ممکن مانتے ہیں, اور محال کو ممکن ماننا یہ خود کفر ہے. اسی کتاب کے صفحے 25 پر ڈاکٹر صاحب نے پھر ایک اور عبارت لکھی, وہی کتاب ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر اسلام, صفحہ 25. لکھتے ہیں مور ایور اف گاڈ ٹیکس ہیومن فرام, اس کے علاوہ کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر خدا انسانی روح اختیار کر لے, دا سیم ہیومن کین ناٹ لیٹر بیکم گاڈ, اگر خدا انسان بن بھی جائے تو پرابلم یہ آ جائے گی کہ پھر وہ انسان بننے کے بعد دوبارہ خدا نہیں بن سکے گا. یہ عجیب پگلا پنا ہے ان کا. جس خدا کو آپ انسان بننے پر قادر مان رہے ہیں, اس کو پھر انسان بننے کے بعد خدا بننے پہ قادر کیوں نہیں مان رہے, حالانکہ ہمارے نزدیک تو یہ محال ہے. تو یہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کا جو ایک معاملہ ہے جو محال اور ممکن کے بھی فرق کو نہیں سمجھتے, اور یہ چلے ہیں تبلیغ کرنے, اسلام سمجھانے چلے ہیں, اور خود ابھی تک اسلام نہیں سمجھ پائے ہیں. چلیے ابھی تک آپ نے خدا کے بارے میں کیا سمجھا؟ ان کے عقیدے کے مطابق ہاتھ بھی پکڑ سکتا ہے اللہ کسی کا, پنڈلی بھی ہے, پاؤں بھی ہے, سب ہے. اور آپ ابھی ذاکر صاحب کے بقول سن رہے تھے کہ اللہ چاہے تو انسان بن کر زمین پر آ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو ابھی کہا آ سکتا ہے, بہت پہلے دیوبندی بڑے ہوشیار نکلے, ان کو پتہ چل گیا تھا گویا کہ ڈاکٹر ذاکر نہیں کہہ سکتا ہے آ سکتا ہے. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ غیر مقلد کوئی خدا اتار دے, اپنا یہ خدا چھوڑ دو پہلے,
تو انہوں نے خدا چھوڑا. میں یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اب دلیل دے رہا ہوں. کتاب کا نام روزنامہ الجمعیت دہلی کا شیخ الاسلام نمبر. دیوبندیوں کے شیخ الاسلام کون ہے؟ شیخ حسین ٹانڈوی صاحب, مولانا محمد حسین ٹانڈوی, شیخ مدنی, اسد مدنی کے ابا حضور. اسد مدنی کی رائے ان کی دستخط کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں ان کے مرنے کے بعد ایک نمبر نکالا گیا اور ان کی تعریف میں مضامین لکھے گئے. چنانچہ مولانا عبدالرزاق صاحب ملیح آبادی نے ایک مضمون لکھا محمد حسین ٹانڈوی کے بارے میں. ذرا سنیے کیا ہے. صفحہ نمبر 113, یہ دیکھیے, یہ صفحے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ اسد مدنی کی دستخط ہے. 1 جولائی 98 کو یہ کتاب دوبارہ ری پرنٹ ہو کر پبلش ہو کر آئی سامنے. صفحہ نمبر 113, یہ پورا اسکین پیج آپ کے سامنے. ابھی عبارت سنیں آپ, میں پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی جو دیوبند کے ہے, تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کبھی خدا کو بھی اس کے عرش عظمت جلال کے نیچے فانی انسانوں سے فروتنی کرتے دیکھا ہے؟ فروتنی کہتے تواضع اور عاجزی انکساری, یعنی زمین پر آ کر کسی خدا کو عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم کبھی تصور بھی کر سکے کہ رب العالمین اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کے تمہارے گھروں میں بھی آ کر رہیں گا, تم سے ہم کلام ہوں گا, تمہاری خدمتیں کریں گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں, مجذوب ہوں, بڑھاک رہا ہوں؟ نہیں بھائیو, یہ بات نہیں. سیڑھی ہوں نہ سودائی. سیڑھی کہتے پاگل دیوانے کو, نہ میں پاگل ہوں نہ دیوانہ ہوں. نہ سودائی, سودائی کہتے احمق اور بیوقوف کو. میں احمق بھی نہیں ہوں, بیوقوف بھی نہیں ہوں. جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے, حق ہے, مگر سمجھ کا ذرا سا پھیر ہے. حقیقت و مجاز کا فرق ہے. محبت کا معاملہ ہے اور محبت میں اشاروں کنایوں سے ہی کام لینا پڑتا ہے. محبت بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی. کچھ بند بند, ڈھکی ڈھکی, چھپی چھپی باتیں ہی محبت کو راس آتی ہے. پورا مضمون کا مفہوم سمجھے آپ؟ میں سمجھاتا ہوں. مولانا حسین احمد کے بارے میں کہتے ہیں, اپنے دیوبندیوں سے کہہ رہے ہیں, دیوبندیوں یہ مولانا حسین احمد ٹانڈوی کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ یہ خدا تھے. زمین پر اتر آئے تھے, گلی کوچوں میں چلتے پھرتے تھے. تم نے کبھی سوچا کہ خدا زمین پر گلی کوچوں میں چل پھر بھی سکتا ہے؟ کیا وہ تمہارے گھروں میں بھی آئیں گا, تمہاری خدمتیں کریں گا؟ خدا ایسا کر سکتا ہے؟